کامیاب انسان ہے میری نظر میں. اور بہت سارے زندگی میں چینجز لانے کے لیے ہماری جو منفی سوچ ہے اس سوچ کو بدلنا ہوگا. مثال کے طور پر ہماری مائنورٹیز اور مسلم اسپیشلی جو ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ بہت اچھی ہے لیکن نگیٹو سوچ ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایگزام دے رہے ہیں، آپ کا دوست یہ کہتا ہے کیوں ٹینشن لے رہا، میں ایگزام میں تیرے کو ہیلپ کرنے کے لیے آؤں گا. ہیلپ کس طریقے کی؟ آپ کو چٹھی دینے کے لیے. تو یہ آپ کا جو ہیلپ ہے اس کی زندگی کو بنانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی جو ہیلپ ہے اس کی زندگی کو بگاڑنے کے لیے. اور اس وقت ہماری سوچ بدلنا چاہیے، لیکن ہم اس وقت نہیں بدلتے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے. یقیناً میں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. آپ کی زندگی کا جو چینج ہونے والا پہلو ہے اس پہلو کو وہ چینج کر دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک مرتبہ اس کی ہیلپ لینے سے زندگی بھر ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. تو یقین جانیے ایسے موقع پر آپ کو اپنے ڈیسیشن لینا ہوگا. اور ہمارا جذبہ بہت اچھا ہے، ہیلپ کرنے کا ہے، ایک دوسرے کو مدد کرنے کا ہے، لیکن ہماری مدد اگر یقیناً صحیح طریقے سے ہے تو پھر ہماری کامیابی ضروری ہے. اگر ہماری مدد صحیح نہیں ہے تو پھر وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ناکامی اور ہمارے لیے باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے. مثال کے طور پہ ابھی چند دن پہلے میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹ آئے تھے جو ایکس ہو گئے. زندگی میں ہر آدمی فیل ہوتا ہے. میں کئی مرتبہ یہی بتاتا ہوں کہ جو آدمی فیل ہو کر کے آگے بڑھتا ہے تو فیل ہونا بھی ایک کامیابی کی پہلی دلیل ہے، پہلی منزل ہے. تو فیل ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، کئی مرتبہ ناکام ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں اور کوشش کرتے ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ایک ہی مرتبہ ہم ناکام ہو گئے، پھر ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہمارے نصیب میں ناکامی ہے، تو یہ آپ کی منفی سوچ ہے، یہ مثبت سوچ نہیں ہے. تو آپ اس سوچ کو چینج کرنا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اب ایکس ہو چکا ہوں اور میں نا امید ہو چکا ہوں. تو میں نے یہی بتایا ان لوگوں کو، بھائی یہ نا امیدی کفر ہے. اسلام میں بھی اس کو کفر کہا جاتا ہے، نا امیدی کفر ہے. آپ جس طریقے سے ایک مائنڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ اب مجھے کامیاب ہونا ناممکن ہے، آپ اس جو منفی سوچ ہے اس سوچ کو آپ مثبت سوچ میں کیوں تبدیل نہیں کرتے؟ جو انسان کی کتاب آپ پڑھ کر کے پاس نہیں ہو سکتے وہ کیسا انسان ہوگا جو اس نے اپنی کتاب لکھا ہے؟ یعنی کتاب ہر انسان نہیں لکھ سکتا. کامیاب انسان، بہترین انسان جو اپنی کتابیں لکھتا ہے، ویسا انسان کی کتاب ہم پڑھ کر کے ہم سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہمارے لیے بہت ہی بری بات ہے. ہم کو ہر انسان کو اللہ نے ساری چیزیں جو ہماری باڈی میں جو آرگنس ہیں وہ ساری چیزیں ایکول دیا ہے. ہر آدمی اپنا جو آرگن ہے استعمال کر سکتا ہے. اور قدرت کا یہ اصول ہے، انسان کی باڈی کے اندر جو آرگنس جتنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ترقی کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک لیبر کو لے لیجئے ایک سائنٹسٹ کے مقابلے میں، سائنٹسٹ فزیکلی ہیلتھی نہیں ہوتا ہے کمپیئر ٹو لیبر، کیونکہ لیبر کا جو فزیکل ورک ہے اس کے سارے باڈی کے آرگن کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فزیکلی فٹ رہتا ہے. لیکن اگر آپ کسی ایک سائنٹسٹ کو لیجئے اس کا دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دماغ میں بہت زیادہ سوچ ہوتی ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اعلیٰ ہوتا ہے کمپیئر ٹو ایک لیبر. کیونکہ لیبر فزیکل اس کے باڈی کے آرگنس استعمال ہوتے ہیں اور ایک سائنٹسٹ کا دماغ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک چینج کرنے والی چیز ہے. اور میں ان لوگوں سے یہی کہا کہ اپنی جو سوچ ہے مثبت سوچ میں تبدیل کرو. جو آپ منفی سوچ رہے ہیں کہ اب میرے سے ہونے والا نہیں ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کوشش کریں گے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ یہ جو چیز بول رہے ہیں میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ چیز کیوں نہیں بول سکتے کہ میرے سے یہ چیز کرنا ہی کرنا ہے؟ اور بہت سارے لوگ آج جس اسٹیج میں یہاں پر ہیں اس میں چند ہی لوگ میں سمجھتا ہوں جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انکمپلیٹ ڈگری ہے، جس کی وجہ سے JIIT اور ملی سروسز کی طرف سے کوشش رہی ہے. یہ کوشش
یہ آخری کوشش ہے ہماری ایسے لوگوں کے لیے جن کا مستقبل کوئی نہیں ہے، یعنی جس کا مستقبل تابناک تاریخ ہے. ایسے موقع پر ملی سروسز اور JLT کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ ایسے لوگوں کو کوئی ہیلپ دی جائے، کوئی ایک گائیڈ لائن پیش کی جائے. مثال کے طور پہ ہماری کمیونٹی کے اندر جب ہم 10th اسٹینڈرڈ میں رہتے ہیں، پاس ہونے کے بعد ہر آدمی الجھن کا شکار ہوتا ہے. ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ہم کو کون سی فیلڈ چوز کرنا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے. ہمارے گھر کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں ایک ڈیسیشن پہ نہیں ہے، جبکہ آدمی کا ٹیلنٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اور اس وقت صحیح ڈیسیجن لینے پر وہ صحیح ترقی کر سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس اتنے گائیڈ کرنے والے نہیں ہیں جو اس گائیڈ کو لے کر کے آگے بڑھ سکے. تو کیا ہوتا ہے، آدمی 10th پاس کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے فرینڈ سرکل میں پوچھتا ہے تو کیا لے رہا ہے بھائی، میں PUC کر رہا ہوں، میں ڈپلومہ کرنا ہے. تو یہاں پر آدمی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی گائیڈ کرنے والا صحیح طریقے کا آدمی نہیں ہے جو صحیح گائیڈ کر سکے، جس کی وجہ سے یہ جو چینجنگ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر آپ کا جو ٹرننگ پوائنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہے تو مان لیجئے آپ کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہونے والا ہے. تو اسی وقت میں آپ کو چینج کرنا ہوگا، آپ کو صحیح ڈیسیشن لینا ہوگا. آپ کی جو قابلیت ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر، اس چیز کو لے کر کے صحیح ڈیسیشن لے کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کمی ہے. جب ہم PUC پاس کرتے ہیں یا ڈپلومہ فیل کر جاتے ہیں، ڈپلومہ پاس کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیا مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے. وہ کیا ہے، اب PUC ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، میڈیکل میں لینا ہے یا انجینئرنگ میں لینا ہے. PUC لینے سے پہلے آرٹس میں لینا ہے، کامرس میں لینا ہے، سائنس میں لینا ہے. یہ ہمارے لیے بہت کٹھن مرحلہ رہتا ہے. اس کو صحیح ڈیسیجن لینے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو تبدیلی آنے والی ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. اور مان لیجئے کوئی انسان کسی ایک چیز کا انٹرسٹڈ ہے، مثال کے طور پر اس کو سائنس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور اس کے ماں باپ اگر اس کو کسی اور فیلڈ میں لگا دے یا کوئی دوست کی چکر میں آ کر کے دوسرا فیلڈ چوز کر لیا، جس کی وجہ سے جس میں وہ ترقی کرنا چاہیے تھا وہ ترقی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ٹیلنٹ ایک دوسرے چیز میں ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت ہم کو ڈیسیشن لینا ہے اس وقت نہیں لیتے. اور ہماری قوم کا تو یہ حال ہے، جب کسی معاملے میں خرچ کرنے کا آتا ہے تو صرف اپنے پرسنالٹی پر خرچ کرنے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی عادتوں، بری عادتوں میں وہ خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. ساری خواہشیں اپنی پوری کر لیں گے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. لیکن جب پڑھائی کے لیے کبھی آپ کو کچھ پیسہ پوچھا جائے تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیے جو گھر میں بہت معمولی کھاتے ہیں اور پہننے کے لیے معمولی پہنتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم اعلیٰ ہوتی ہے اور وہ تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ کامیاب ہیں اور ہم ناکام ہیں. ہماری شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ، کل رات میں تقریباً میں 3 بجے سویا ہوں، اس ٹائم میں ایٹم بم پھوڑے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہمارے کو دوسرے کا خیال نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ جس گھر کے بازو میں ایٹم بم اڑا رہے ہیں کوئی مریض ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی بچہ ہو، ان کا خیال نہیں ہے. اور یہ چیز جو کر رہے ہیں کون سی چیز ہے، آپ کو کیا ترقی ہونے والی ہے اس چیز میں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک مثبت سوچ رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو ڈیسیشن لینا ہوگا. آپ ڈیسیشن میکر بننا پڑے گا. آپ کے گھر میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو آواز اٹھانا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے تو سمجھ لو ہمارے اندر تبدیلی آنے والے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں اور مقررین بھی دور دور سے آئے ہوئے ہیں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور لوگوں کو چانس دے دیتا ہوں. تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.